انجینئر سے استاد انجینئر سے آپ نے بات کی؟ نہیں وہ انجینئر نہیں، میرا مراد مطلق جو میں کہہ رہا نہیں وہ ایسا میں اس کی طرف جو ہے وہ سوال کرنا چاہتا ہوں. ایسا یہ 2-3 شخصیات ہیں، انجینئر محمد علی مرزا، دین کے اوپر ان کی بھی کافی تحقیق ہے. ہر اتوار کو ان کا ایک باقاعدہ وہاں پر لیکچر ہوتا ہے. جی کچھ لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، اس میں بھی شامل ہوں. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر اسحاق مولانا اسحاق صاحب، جی ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ انہوں نے دین کا کام آیا کہ کچھ دین کا کام کیا ہے، یا انہوں نے دین میں کچھ جو ہے نا وہ دیکھیں ان سب کے پیش رو مودودی صاحب کو ہی لے لیتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کو کچھ پڑھا بھی ہے، کچھ سنا بھی ہے، اپنے فن میں ماہر ہیں، اس میں شک نہیں. لیکن مودودی صاحب سے انہوں نے راستہ جدا تو کیا ہے. اسی طرح مودودی صاحب کے ساتھ علماء دیوبند بھی چل رہے تھے. ہمارے پاس ہم نے تو وہ دور نہیں دیکھا، لیکن وہ کتب پڑھی ہیں. مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمہ اللہ، جو دیوبند کے بہت بڑے ترجمان اور مناظر. لوگ ہمیں بھی مناظر پر کہتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ماحول نہیں ہے، بس ضرورت پڑی ہے آ گئے ہیں. لیکن مولانا تو مناظر تھے. وہ اور مودودی صاحب، یہ ادارہ تحریر ان کا ہوتا تھا، بہت فرقان رسالہ، یہ اکٹھا نکالا. آگے چل کر جو حضرت مودودی صاحب نے کچھ چیزوں علادہ اختیار کی، جو ایک اتفاقی چیزیں طے شدہ تھی، ان کے خلاف رائے اختیار کی. دیکھو نا، کچھ چیزیں امت نے طے کر دی، کچھ چیزیں صحابہ کے دور میں طے ہو گئی، کچھ تابعین کے دور میں طے ہو گئی، کچھ پھر اس کے بعد مثال ہے ائمہ اربعہ محدثین کا دور ہوا تو طے ہو گئی. اب اس کے بعد ان کے خلاف کرنا گویا کہ ایک پوری امت کے اجماع کے خلاف کرنا. مودودی صاحب نے جس وقت اس اتفاقی چیزوں میں انگل ماری کی نا، تو علماء دیوبند نے ان کو سائڈ پر کر دیا. ڈاکٹر اسرار بھی ان کے ساتھ تھے. آگے جا کر ڈاکٹر اسرار نے بھی تھوڑا سا غور کیا تو انہوں نے بھی راستہ علادہ اختیار کر لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ کچھ کیا ہے تو تب بھی تو یہ علادہ ہوا ہے. اب ڈاکٹر تو اب کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ڈاکٹر اسرار کے ساتھ بھی دوسرے علماء اختلاف رائے رکھتے ہیں. ہم تو ان کو اسی درجے میں دیکھتے ہیں. ہمارا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو اجتماعی مسائل اتفاق رائے سے طے شدہ ہو چکے ہیں، اب ان میں مطلب کوئی اپنی نئی رائے قائم کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے. اگر وہ قرآن و حدیث کے فیصلوں کے مطابق ہو تب بھی وہ بھولے جی. ہاں یہی تو بات ہے نا. وہ کہنے والا یہی کہے گا کہ میں قرآن و حدیث کے مطابق کہہ رہا ہوں، جو پہلے اتفاق ہو چکا ہے وہ غلط ہے. اس لیے ہم پہلے اتفاق کو غلط نہیں کہیں گے، اس کو غلط کہیں گے.